اب میں آ کے باہر آ کے یہ روڈ پہ آ کے میں یہ کہوں کہ مجھے عہدہ چاہیے، کیا میں یہ کہوں؟ پھر میرے یہ کہنے سے چیزیں میں خود نہیں سمجھتا کہ میں خود ایمبیرسنگ فیل کروں گا کہ اگلے بندہ کیا سوچے گا. اس نے محنت کی تھی اپنے ذاتی عہدے کے لیے. ہاں یس، میں اپنی سروسز جہاں پہ میری ایکسپرٹیز ہیں سی پیک اور ٹوریزم میں میری ایکسپرٹیز ہیں، تو وہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ان پٹ دے دے تو مائی سروسز آر اویلیبل آل دی ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں 2020 کے عام انتخابات میں معرض وجود میں آئی. پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے ایک جامع ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا جو 375 ارب روپے پہ محیط ہے. یعنی یہ 375 ارب روپے 5 سالوں کے دوران گلگت بلتستان کو ملتے رہیں گے اور ہر سال 75 ارب روپے کی ایک خطیر رقم گلگت بلتستان کو ملے گی اور مختلف منصوبوں پہ یہ خرچ ہوگی، جس میں روڈ کے متعدد منصوبے ہیں، پاور کے ہیں، صحت کے ہیں اور مختلف جتنے بھی جو ہے نا منصوبے یہاں کی حکومت نے یا پھر جو ہے نا وفاقی حکومت نے ان کا تعین کیا ہے، ان پہ یہ خرچ ہوں گے. ہر سال اگر 75 ارب روپے گلگت بلتستان پہ خرچ ہوتے ہیں تو گلگت بلتستان کی قسمت بدل سکتی ہے، ٹورزم سیکٹر میں بھی، پاور سیکٹر میں بھی. آج کی نشست میں میرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے سیکرٹری مالیات ہیں اجمل حسین صاحب. اجمل صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے اتنے بڑے مالیاتی پیکیج کا اعلان کیا ہے گلگت بلتستان کو. 375 ارب روپے اور ہر سال 75 ارب روپے خرچ ہوں گے اور منصوبوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کیسی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں ان منصوبوں سے؟ گلگت بلتستان میں واقعی قسمت بدل سکتی ہے یا پھر پیپر میں ہے، پریکٹیکل نہیں ہوگا جس طرح پاس میں یہ پریکٹس رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل جی بی ٹی وی کا. دیکھیں، ایک تو پہلے تو یہ کہ اس قسم کا جو آپ کو فائنینشیل گرانٹ جو پیکج جو ہے کبھی ہسٹری میں آپ کو نہیں ملا تھا، جو 370 ارب روپے. اور الحمدللہ خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہے. 370 ارب روپے. دیکھیں، اس سے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن سے 370 ارب روپے کی گلگت بلتستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. عموماً ہم سنتے آئے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدل دے گا. یہ 370 ارب روپے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دیکھیں جہاں بھی گلگت بلتستان کے اندر ہمارے جتنے بھی سیکٹرز تھے، یہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ شروع سے لے کے ابھی تک کہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کو فوکس نہیں کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس سیکٹر کو پراپر طریقے سے اس پہ اپنی ان پٹ دے گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کیا آؤٹ پٹ دے سکتا ہے، یا یہ جو سیکٹر جو ہے یہ کیا آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. آلدو ہمارے پاس منرل کون سے انرجی سیکٹر ہمارے پاس کتنی پوٹینشیل ہے، آپ کی ٹوریزم سیکٹر ہے، آپ کا سی پیک اٹ سیلف ہے، بہت سارے ایگریکلچر سیکٹر. دیکھیں، اب یہ جو 370 ارب روپے جو ہیں ان کی ایلوکیشن جو ہوئی ہے وہ ہر سیکٹر میں ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے آپ کے ٹرانسپورٹیشن ہو، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے آپ کا ٹوریزم سیکٹر ہو. اب پراپر طریقے سے جس طرح آپ نے کہا کہ نیکسٹ 5 ایئرس کا یہ پلان ہے، یہ کوئی ایک ایئر 1 ایئر میں نہیں ہوگا. 75,000 74,000 اکارڈنگلی اس کو مینیج کریں گے فار دا پیریڈ آف نیکسٹ 5 ایئرس. اور الحمدللہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ شروع سے جب سے انہوں نے سیٹ سنبھالی ہے، دیکھیں وہ بالکل فوکس اورینٹڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں وہ کچھ ایسا کر لے کہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے واقعی کہے کہ یار یہ 5 سال دور جو ہیں وہ یہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے. اور اسی پہ ظاہر ہے اگر ہم صحیح گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ان پٹ دیتی ہے تو اگلے الیکشنز ڈیفینیٹلی ہماری ٹرن پہ ہی ہوگا. تو اس پیکج میں اگر ہم بات کریں، دیکھیں ایک تو آپ نے نیوز سنا ہوگا کہ ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو پچھلے تقریباً 6-7 سالوں سے اسپیشلی جو ہیزل پروجیکٹ تھا 20 میگا واٹ 20 میگا واٹ کا، وہ الحمدللہ اس وقت پراپر طریقے سے وہ 12.5 بلینس میں اس کی اپروول آ گئی ہے اور کام عنقریب وہ سٹارٹ ہوگا. دیکھیں
2015 میں 5.5 بلینس پہ 5 ارب 50 کروڑ پہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی اپروول ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے اگر اسی وقت اس گورنمنٹ میں یہ ایگزیکیوٹ ہوتا تو اس وقت فرسٹ آف آل 7.5 بلینس ہماری سیونگ تھی. ٹھیک، آل دو ٹائم ویلیو آف منی اور جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے 12.5 میں یہ پراپر آپ کا اپروول ہوا ہے. اگر ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں، واڑی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ انشاءاللہ اور پلس آپ کا سی ایم صاحب اسی پہ آج کل میٹنگس اسی کی ہو رہی ہیں، اسی پہ آپ کے خطابات اس پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، اس پہ عوام کی بھی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ 2 یا 3 سالوں میں بھی ہوں. آل دو ہیزل پروجیکٹ ہے، اس کا ٹینیور پیریڈ جو ہے وہ 2.5 سال ہے. تو یہ جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اے سی کے انرجی کے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی دے ول ٹیک ٹائم. اور اس کے بعد اگر دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ کی پی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، تقریباً 3 ارب روپے وہاں پہ الوکیشن ہوئی ہے. آپ کی چلاس پہ دیکھیں وہاں پہ الوکیشن 3-4 ارب روپے. سکردو جو ہے وہ ہاسپٹل میں فردر ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اس پہ 4 ارب روپے. اور ٹوریزم سیکٹر جو فوکس ہے خان صاحب کا بھی اور ہمارے سی ایم کا، ہم سب کا ایک ہے، کیونکہ یہی سیکٹر ہے جس سے ہم اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. نہ صرف گلگت بلتستان کی بلکہ انٹائر جو پاکستان ہے اس کی اکانومی مضبوط ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو آپ کا پلان پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ نارملی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر سمر پہ سمر ٹوریزم زیادہ فوکس ہوتی ہے گلگت بلتستان میں، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2-3 مہینے ہی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کی پریورٹی یہی ہے کہ سمر ٹوریزم، آٹم، سپرنگ، جو آپ کے چاروں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ونٹر، یہ سارے آپ کے پراپر طریقے سے پلاننگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے. ٹوریزم کو ایک پراپر طریقے سے اس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، ماڈرن طریقے سے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی ریگولیشن سسٹم بھی نہیں تھی. تو اس میں ریگولیشن سسٹم جب تک نہیں انٹروڈیوس ہم نہیں کرائیں گے ٹوریزم میں تو پرابلمس ہوں گی. تو اس کے علاوہ اگر ٹرانسپورٹیشن دیکھیں کسی بھی علاقے کا، خاص طور پر آپ کے ساؤتھ ایشین کنٹریز، پاکستان، انڈیا، ان کنٹریز میں جو پرابلم ہے وہ ہے جابس کا. اور خاص طور پر گلگت بلتستان کے اندر جابس تو ڈیسپریٹلی ہر بندہ جاب ہی سب سے ٹاپ کی پریورٹی ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس جب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو دے نیڈ ہیومن ریسورسز، دے نیڈ ہیومن موبلائزیشن، انفراسٹرکچر، مشینری، اکوپمنٹ. فار دیٹ یو مسٹ ہیو ہیومن کیپیسٹی. تو جابس وہاں پہ جو ہمارے یوتھ ہے اسپیشلی ان پروجیکٹس میں بے روزگاری جو ہے وہ تو بالکل ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بڑا فرق پڑے گا. اور پلس دیکھیں جو شارٹر پاس یہ بن رہا ہے، کنیکٹیویٹی جو ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، اس سے ہوگا یوں کہ جب ڈسٹینسز ریڈیوس ہوتے ہیں تو بزنس موبلٹی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ بھی براڈر سینس میں یہی ہے اور انڈسٹریل ریولوشن کا بھی. اس سے ہوگا یوں کہ اگر یہاں سے کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ کا شندور روڈ جو ہے تھرو چترال، اگر آپ کا شارٹر پاس پلس آپ کا KKH، اور ساتھ اگر چوتھا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن والا آپ کے بابوسر ٹاپ بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ بزنس آپ کا آ رہا ہے. روڈ انفراسٹرکچر کی یہ اس کی ایکسس سے ہوتا یوں ہے کہ آپ ایکچولی بزنس آتا ہے. جب بزنس آپ کے مارکیٹ کے اندر آئے گا، گلگت بلتستان کے آئے گا، تو اس کے بعد پھر جاب جو ہے وہ اس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. یہ کیونکہ جاب جو ہے یہ بیسکلی ہماری سب کی یہ ایک ضرورت ہے کہ جابس کا ایشو اچھا ہو. اور اس کے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر پہ یہ بڑی بلکہ سی ایم صاحب تو بار بار، خان صاحب، ہمارا سب کا یہ ویژن ہے، بلکہ سب کا ویژن ہوگا، ایک پبلک کا بھی، ہر سٹیک ہولڈر کا، کہ ایجوکیشن جو ہے اس میں کوالٹی ہو. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ جو ہے وہ اپ گریڈس کرے گی، جہاں پہ وہ سکولز جو مڈل ہیں، پرائمری ہیں، ان کی بیسک ضرورت اگر ہے تو اکارڈنگلی اس پہ پھر کوالٹی انہینسمنٹ. اچھا اجمل صاحب، یہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس آپ نے جو ہے نا 1 بائی 1 آپ نے بتا دیے، یہ بھی عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں. جس طرح ہینزل پاور پروجیکٹ کا کہا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ، ان کے جو فارمر CM ہیں گلگت بلتستان کے حافظ صاحب،
وہ یہ کہتے ہیں 2018 میں یہ ٹینڈر سٹیج میں آیا تھا، تو آپ کے گنڈاپور صاحب نے جو ہے نا وہ ٹینڈر ہی کینسل کیا، پھر آ کے وہ ابھی جو ہے نا اس ریٹس جو ہے نا بڑھا دی گئیں، تو نقصان جو ہے نا نیشنل ایکسچیکر کو ہو گیا. اور پھر جو ہے نا آپ کا جو شونڈر پاس ہے یہ بھی پاس میں، دو اچھی کاوش ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. گلگت بلتستان کو کوئی بھی شہری اس کو اگینسٹ نہیں ہے، ویلکم کرتا ہے، لیکن ان خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر ہم پاس پریکٹس کو دیکھتے ہیں، یار یہ پائے تکمیل تک کب پہنچے گا، پریکٹیکل کام کب سٹارٹ ہوگا، کب لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے. کوئی بھی انیشیٹو ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے لیے ہیں یا ترقیاتی پیکج گلگت بلتستان کے لیے دیے ہیں، ویلکم، لیکن عملداری اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کب اس پہ عملداری ہوگی؟ دیکھیں 12 پوائنٹ میں اور چیف سیکرٹری صاحب، گورنر صاحب بھی تھے گورنر ہاؤس میں، ٹھیک ہے نا، کیانی صاحب بھی تھے، جعفر شاہ صاحب بھی تھے. چیف سیکرٹری صاحب سے میں نے جب سی پیک اور انرجی کرائسس کے بارے میں پوچھا، خاص طور پر ہینزل پروجیکٹ میں نے پن پوائنٹ کیا، تو چیف سیکرٹری بتا رہے تھے کہ 5.5 بلینس پہ اٹ واز ڈن بریک ان حفیظ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اس پہ پھر یہ ہوا کہ سول سوسائٹی اب کچھ چیزیں جو ہے وہ پس پردہ، جو بیڈنگ ہو کے جس کو ٹینڈر ملا تھا، جس کمپنی کو، جس ادارے کو، اس سے سول سوسائٹی ہو گئی، اسپیشلسٹ اس میں بھی شامل تھے، بلکہ ڈفرینٹ مختلف جو پلیٹ فارمز تھے انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ ہونے نہیں دیا. تو یہ تو اوبیسلی اس گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج میں لاتے اور اس کو 5.5 میں ایگزیکیوٹ کرتے، بلینز میں. وہ نہیں ہو سکا. اب جب کہ دیکھیں اس وقت اگر یہ ایگزیکیوٹ ہوتا تو ٹائم جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال کا تھا اس وقت بھی. اور اب جب کہ اپروول آ گئی ہے، پراپر اپروول جو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں چیزیں، موبلٹی ہوگی آپ کی مشینری کی، ہیومن کی، وہ اس کی بڈنگ ہوئی ہے 12.5 اور پیریڈ جو ہے 3 ایئرس انشاءاللہ. اچھا، ہینزل پاور پروجیکٹ نیکسٹ 3 ایئر میں کمپلیشن آپریشنل ہوگا وہ. اچھا اجمل صاحب، دوسری بات جو ہے نا اسی پیکج کے حوالے سے جب اس کا اعلان ہوا، پھر اس کی ایلوکیشن ہوئی مختلف ریجنز پہ، مختلف ڈسٹرکٹس پہ، کئی اضلاع سے بہت ساری جو ہے نا ریزرویشن سامنے آ گئی کہ بھائی جو ہے نا ہمیں ڈیو شیئر نہیں دیا گیا ہے، ہمیں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہے. اگر ہم وفاقی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں، نیشنل فائنینس کمیشن بنا ہوا ہے ان ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن کے لیے. ایسا کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ پروونشل لیول پہ، گلگت بلتستان لیول پہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ فائنینس کمیشن، ہر اضلاع کے جو نمائندے ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ اس سے فائنینشل کمیشن کے ممبر ہوں، ان کی ایلوکیشن ایکول ہو تاکہ ریزرویشن سامنے نہیں آئے. ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے آئے، ایون کہ جو ہے نا گلگت بلتستان کا جو ریجنل پریس ہے یہ بھی اس چیز کو ٹیک اپ کرتا گیا. اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کی ریزرویشنس ہیں، ان کی پراپر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے؟ دیکھیے اگر اتنا بڑا پیکج آ جائے تو ریزرویشنز ہوتی ہی ہیں، یہ نیچرل فنونما ہے. اگر میں کر لوں تو مجھے بھی ریزرویشنز ہوں گی اپنے ڈسٹرکٹ گلگت کے حوالے سے. اس میں میگا پروجیکٹ جو ہے وہ جو انٹیگریٹڈ واٹر سپلائی ہے 4 ارب کی لاگت سے، اس کے علاوہ بہت سارے سیوریج کا جو ہمارا ہے اس کے متعلق کوئی چیز نہیں آئی. تو ریزرویشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کلیئر ہم کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا جہاں پہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم اس پیکج سے ہم محروم ہو گئے. اور یہ پیکج جو ہے وہ خاص کوئی انڈیویجول بیس پہ نہیں ہے، اس کو تو لارجر سکیل میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری کمیونٹی ہے یا پورا ڈسٹرکٹ ہے، اس کو کیا بینیفٹ ہوگا. تو اس میں سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایشو لے کے آتا ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کی جو ایلوکیشن ہے اور ڈسمنیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کو ہوگی. اجمل صاحب، پاکستان تحریک انصاف وفاق میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی پاور شیئر گلگت بلتستان میں مل چکا ہے اور ملنے والا ہے. اور ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا گلگت بلتستان کا کہہ رہا ہے کہ آؤٹ سائڈرز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی 10 کے قریب مزید اسپیشل اسسٹنٹس کم کوآرڈینیٹرز لیے جا رہے ہیں. آپ کا تعلق کیپٹل سٹی سے ہے، کیپٹل سٹی میں اسٹریٹ پاور کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آپ نے بڑا تگدو کیا. اور ایون کہ یہاں تک آپ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں
ایٹ 11th آور آپ نے پارٹی پالیسی کو مد نظر رکھ کے آپ رول بیک کیا آپ نے, اور جو ٹکٹ ہولڈر تھے جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا اس کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا. بٹ پارٹی آپ کو اس طرح سے نہیں نواز رہی ہے, ابھی تک نہیں نوازا ہے. مستقبل میں بھی گڈ لک فار یو. اگر آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی ہے, وٹ ول بی یور ریسپانس ٹورڈس یور پارٹی, ٹورڈس یور کانسٹیچوئنسی؟ دیکھیں یہ تو بہت ہاٹ کوشچن ہے. سچویشن اس طرح کی ہے. دیکھیں اب ہم تو اس وقت گراؤنڈ کے باہر کھیل کو دیکھنے والے لوگ ہیں, ہم اس وقت کٹے ہوئے. اگر اندر کے پلیئر جو اس وقت کھیل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے لیے کچھ ان پٹ ہو, اور اگر اجمل جو ہے وہ اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں, تو یہ پورا انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے سی ایم صاحب اور اس کی کیبنٹ پہ. میں نے پہلے بھی کسی چینل میں یہی کہا. اور دوسری بات یہ کہ ہاں اتنا میں کہوں گا کہ دیکھیں گلگت سٹی کے اندر یہ آن دا ریکارڈ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا اتنا انفلوئنس نہیں تھا. آلدو جو ہمارے فتح اللہ صاحب ہیں ان کی بہت کاوشیں ہیں, لیکن سٹی کے اندر پیننٹریشن نہیں کر سکتے تھے. تو خیر وہ پھر ہم اپنی منہ میاں مٹھو والی بات ہوگی. لوگ جانتے ہیں کہ سٹی کے اندر 2018 میں سب سے بڑا جو سب سے بڑی ریلی ہوئی تھی وہ میری قیادت پہ ہوئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی اس کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں اجمل آپ کی سروسز نہیں چاہیے, تو بھائی ہم تو خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہیں, اور لارجر جب آپ ویژن کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو اتنی معنی نہیں رکھتی. اور خالد خورشید صاحب جو ہے ان کا بھی ان کی اپنی ایک لگن محنت ہے جی بی کے لیے. تو اب اس قسم کی کوئی ایسی جو کہتے ہیں نا کہ ایک موومنٹ اگینسٹ سٹارٹ کریں تو اس ویژن جو ہے اس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں دوسری بات, اگر ایک گورنمنٹ جو ہے ہماری گورنمنٹ اگر وہ پراپر طریقے سے چیزیں نہ وہ خاص طور پر اسپیشل حلقہ 2 کے اندر, تو میں پبلک کی سنتا ہوں. مجھے کچھ ملے نہ ملے, لیکن میرے حلقے کے اندر جو ہیں جو پچھلے 10 سالوں سے چیزیں اگنورنس کا شکار ہوئی ہے وہ میں ہونے نہیں دوں گا. دیٹ از فار شیور. اب میں باہر آ کے یہ روڈ پہ آ کے میں یہ کہوں کہ مجھے عہدہ چاہیے, کیا میں یہ کہوں؟ تو پھر میرے یہ کہنے سے چیزیں میں خود نہیں سمجھتا کہ میں خود ایمبیرسنگ فیل کروں گا کہ اگلے بندہ کیا سوچے گا. اس نے محنت کی تھی اپنے ذاتی عہدے کے لیے. ہاں یس, میں اپنی سروسز جہاں پہ میری ایکسپرٹیز ہیں سی پیک اور ٹوریزم میں میری ایکسپرٹیز ہیں, تو وہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ان پٹ دے دے تو مائی سروسز آر اویلیبل آل دی ٹائم. بڑی مہربانی اجمل صاحب, آپ اپنے پروگرام میں آئے. جی ناظرین, یہ تھے سیکرٹری مالیات پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان. اجمل صاحب کا کہنا یہ ہے اگر ان کی پارٹی ان کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی ہے تو یہ عہدے کے اتنے طلبگار نہیں ہیں, مگر حلقے کے عوام کی ضروریات زندگی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ان کے بقول جتنی بھی سکیمیں زیر غور ہیں حلقہ 2 کے لیے, ان کے لیے یہ ہر وقت لڑتے رہیں گے, کیونکہ عوامی مینڈیٹ ان پہ ریلائی کرتا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر فورم تک چلے جائیں گے, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.